السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا وہ دیکھا ہے فیس بک پہ ایڈ. تو اس میں آپ نے کہا ہے کہ کوئی سوال ہو تو وہ کریے گا. تو مجھے نا شدید قسم کی انزائٹی ہے. باہر جانے میں مجھے جو ہے نا طبیعت میری خراب ہو جاتی ہے. تھوڑا سا گھر سے باہر نکلوں تو ویسے بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، تھکن تیز ہوتی ہے. لیکن باقی سمٹم زیادہ نہیں آتے. جو میرا سانس والا سمٹم ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا بھی باہر نکلوں، بازار میں جاؤں، رش میں بھیڑ میں، تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبد المنان. میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں. سادات ہاسپٹل ٹوبا ٹیکسنگ میں پریکٹس کر رہا ہوں. ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو سوشل فوبیا ہوتا ہے، یا ہم اسے سوشل انگزائٹی بھی کہیں گے. اس پہ میرا ایک ویلاگ پہلے سے موجود ہے جس میں نے سوشل انگزائٹی کے بارے میں بتایا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ سوشل انگزائٹی کے ٹریٹمنٹ کو اور ڈائگنوسٹک پروسیس کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. بہت سے لوگ ہمارے سے کویشچن کرتے ہیں، ہم ان کے کویشچنز بھی شامل کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، کوئی نفسیاتی مسائل ہیں آپ کو، اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے سیشن لینے کے لیے، تو آپ ہمیں ہمارے اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان کویشچنز کو شامل کریں گے اور اس کا تفصیلی جواب دیں گے. جی، ٹریٹمنٹ جب کیا جاتا ہے سوشل فوبیا کا تو اس کے کچھ پروسیس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کا ڈائگنوسس کیا جائے گا. اب جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے وہ میٹ کرنا ضروری ہے. ڈائگنوسس سے پہلے ہم اس کو کلینکلی ایگزامن بھی کریں گے. فزیکل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور ادر کنڈیشنز ہوں جو آپ کی انگزائٹی کو پرووک کر رہی ہوں، یا آپ کی انگزائٹی کی ریزن ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سوشل فوبیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اور انگزائٹی ہو، اور اس انگزائٹی کی وجہ سے سوشل فوبیا محسوس کر رہے ہوں. تو اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. کسی قسم کی کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں انوالو جس کے باعث آپ ایسا بیہیو کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو جائے گی ہوگا کہ آپ کا کلینکل انٹرویو ہوگا جس میں آپ کی سمٹمز کو ڈسکس کیا جائے گا. آپ خود سے اپنے آپ کو ڈائگنوز مت کیجئے. آپ اپنی سمٹمز کسی مینٹل پروفیشنل ہیلتھ کنسلٹنٹ سے ڈسکس کریں. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کو کون سی بیماری ہونے کے چانسز ہیں یا ہو رہی ہے، اور پھر وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کرے گا. آپ کسی بھی وقت کسی بہترین سائیکولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، ہمارے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ڈسکس کرتے ہیں جو DSM-5 کے اکارڈنگ دیکھیں گے. ہم سب سے پہلے فزیکل ایگزام کی بات کی گئی ہے کہ فزیکل ایگزام بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کوئی جسمانی مسئلہ تو نہیں ہے جس کے باعث یہ ایسا بیہیو کر رہا ہے. عام طور پہ تقریباً سارے نفسیاتی مرض میں، امراض میں، کوئی نہ کوئی انسان کا احساس محرومی، کوئی ڈسیبلٹی، کوئی ذہنی طور پہ غلامی جس کے باعث انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے، یا اوور سینسٹیوٹی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی ایشوز میں چلا جاتا ہے. وہ انسان کے بچپن سے بلونگ کر سکتی ہے، انسان کے بچپن میں کوئی ایسی روٹس ہو سکتی ہیں جس کے باعث وہ ایسا ہے. DSM-5 کا کرائٹیریا ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر کا پرسسٹنٹ انٹینس فیئر اور انگزائٹی اباؤٹ اسپیسیفک سوشل سچویشنز. اس میں بتایا گیا ہے کہ لگاتار اور شدید خوف رہے اور انگزائٹی رہے، تشویش رہے، پریشانی رہے مختلف سوشل سچویشنز کو لے کے. مثلا گیدرنگ میں جانے سے اوائڈ کرنا، بازار میں نہیں جا سکتے، چار لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے ٹانگیں کانپتی ہیں، بات کیسے کروں گا، کیا سوچیں گے لوگ، کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بیکاز یو بلیو یو مے بی ججڈ نیگیٹیولی. آپ کا ذہن یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگ جج کریں گے اور مجھے نیگیٹیولی جج کریں گے کہ یہ کیسا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، یہ دکھتا کیسا ہے. تو وہ میرے پہ جو کمنٹس دیں گے وہ میرے لیے امبیرسنگ ہوں گے. تو انسان اس امبیرسمنٹ اور اس غیر انسانی سلوک کو سوچتا رہتا ہے جو ابھی لوگوں نے کیا بھی نہیں ہے. دوسرا کرائٹیریا ہے اوائڈنس آف انگزائٹی پروڈیوسنگ سوشل سچویشنز. ایسا فرد جس کو سوشل فوبیا ہوتا ہے یا سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، وہ سوشل سچویشن سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اوائڈ کرتا ہے. کوئی قسم کی سوشل سچویشنز میں
وہ نہیں جانا چاہتا، نہیں پڑھنا چاہتا، اور انڈیورنگ دیم ود انٹینس فیئر اور انگزائٹی، وہ بے انتہا خوف محسوس کرتا ہے جب اسے کسی بھی سوشل سچویشن میں شامل ہونا پڑتا ہے کسی بھی طرح سے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ایکسیسو انگزائٹی دیٹس آؤٹ آف پروپورشن دی سچویشن، ان کو بے انتہا تشویش ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر نسبت تناسب چیک کی جائے اتنا ڈرنے والی بات نہیں ہے، عام بندہ، نارمل بندہ اس سچویشن میں کبھی نہیں گھبرائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل انگزائٹی سے کچھ درجے بڑھ کے ہے۔ عام بندہ بھی کبھی سٹیج پہ آنے پہ گھبراتا ہے، کبھی بات کرنے سے گھبراتا ہے، کبھی کیمرہ شائع ہوتا ہے، عام بندہ بھی یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، انتہائی خوف ان پہ آ جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ نارمل نہیں ہے بلکہ یہ مریضانہ سوچ ہے۔ اس کے بعد جو کرائٹیریا ہے وہ ہے انگزائٹی اور ڈسٹریس دیٹ انٹرفیئرز ود یور ڈیلی لیونگ، اتنی اس قدر شدید انگزائٹی کا دورہ پڑتا ہے ان کو، تشویش کا دورہ پڑتا ہے کہ ان کی جو ڈیلی لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یہ کہیں پہ کام کرتے ہوں گے، کہیں پہ اسکول کالج جاتے ہوں گے، تو ان کا وہ ایکٹیویٹی بھی ان کی کم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں وہ لڑکا بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ 2 سال تک اپنے کمرے میں رہا، اٹیچ باتھ تھا، کھانا وہیں پہ ملتا تھا اسے، اور وہ نیٹ سرچ کرتا تھا، کوئی اس نے بک نہیں چھوڑی، کوئی اس نے مووی نہیں چھوڑی، بڑی ریسرچ کی۔ اس کے بعد کہیں جا کے پھر وہ تھوڑا تھوڑا آئس میلٹ ہوئی ہے، وہ میرے پاس پہنچا، اب بہترین ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش و خرم ہے، یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور اب وہ بازار میں اکثر دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس انگزائٹی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اس انگزائٹی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں چونکہ پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس لیے میں اسے شارٹ بتاؤں گا آپ کو۔ انگزائٹی کی وجہ جو میں کیس ڈسکس کر رہا ہوں میں اس کے بار حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی والدہ جو ہیں وہ ٹیچر تھیں، وہ اس کو روک ٹوک کرتی تھی، جب باقی بچے ٹیوشنز پہ جاتے تھے تو اس کی جو والدہ ٹیچر تھی جس کو زیادہ مارکس چاہیے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے کوئی خواتین ٹیچرز ہائر کرتی تھی، کوئی میل، کوئی خواتین، میرا بچہ جو ہے محفوظ رہے، باہر جائے گا اکیڈمی میں، پتہ نہیں کیسے میل ٹیچر ہوں گے، یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو باقی لوگ جو ہیں وہ بیسٹ سے بیسٹ شہر کے جو ٹیچرز ہیں ان سے پڑھتے تھے، جبکہ یہ بچہ اپنی ماں کا وکٹم بن رہا تھا، اسے ہم کہتے ہیں انڈر ڈاگ، اور ماں جو ہے وہ ٹاپ ڈاگ پلے کر رہی تھی۔ تو وہ بچہ جو ہے اسے لوگوں کی سیاستیں سمجھ آتی تھیں، وہ ٹیوشن ٹیچر جو پڑھانے آتی ہے اسے کوئی کنسرن نہیں، اس سے وہ بس اپنے پیسے سے کنسرن ہے، اور وہ اس کی ماں کو شو آف کرواتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ اسے اچھا پڑھا رہی ہے۔ ان چیزوں سے، ان سچویشن میں وہ بڑا ہوا، جب وہ بڑا ہوا تو اسے پھر باہر جانے کا، میں اکثر کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو تتی ہواؤں سے بچاتے ہیں، اسے گرم تپش والی ہواؤں سے، اسے ماحول سے بچاتے ہیں کہ وہ کہیں برے ماحول کا اسیر نہ ہو جائے۔ تو آپ ایسا بہت زیادہ جب کرتے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اسے پھر وہ تتی ہوائیں جھیلنے کی عادت نہیں رہتی، پھر وہ سوشل انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شائع ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا شائع ہوتا ہے، وہ سوشل سچویشن سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شرمیلا ہونا اور ذہنی طور پہ سوشل فوبیا کا شکار ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ الحمدللہ وہ اب بہترین زندگی گزار رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسے ریکور ہوتا ہے۔ آپ بھی اس میں دیر نہ کریں، اس میں کوئی جھجک نہ محسوس کریں۔ تو عام طور پہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، کچھ مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کچھ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بجائے یہ کہ تعاون دینا، اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی بہن بھائی کو اس بیماری سے نکالنا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن جو لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کرائٹیریا ہے فیئر آف انگزائٹی دیٹ از ناٹ بیٹر ایکسپلینڈ بائی اے میڈیکل کنڈیشن، میڈیکیشن اور سبسٹینس ابیوز۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوائی کے زیر اثر وہ ایسا کرنا شروع ہو گئے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی چوٹ آ گئی، ان کو کوئی میڈیکل ایشو ہے جس کے باعث وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو جب بالکل کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوگا، کسی دوائی کے اثرات نہیں ہوں گے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے،
तब हम समझेंगे कि ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो इसका इलाज शुरू किया जाए। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं, इसका इलाज कैसे होगा? इसके इलाज को अगर देखा जाए तो इसका इलाज इस बात पर मुनहसिर है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फ़र्द की लाइफ़ को कितना डैमेज कर चुका है ये डिसऑर्डर। यानी फ़र्द की डेली लाइफ़ कितनी मुतासर हो चुकी है, वो कितना बैकडोर चला गया है कि वो लोगों से मिलता नहीं, फ़ेस नहीं कर पाता। तो जितना वो मुतासर है उतना ही इसका फिर इलाज भी पेचीदा होगा। इसके इलाज में सबसे अहम जो साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशंस होती हैं, वो सीबीटी होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो इंटरवेंशंस हैं, वो बेस्ट है। उनको अप्लाई किया जाता है। इसको अप्लाई करके ऐसे लोगों की सोच, इनके रवैये को इन्फ्लुएंस किया जाता है और इनको मोटिवेशन मिलती है और फिर ये मॉनिटर होते हैं। इस थेरेपी के ज़रिए पेशेंट्स को सिखाया जाता है कि वो कैसे अपनी नेगेटिव सोच को पछाड़ सकते हैं और उसकी जगह पॉजिटिव और रेशनल बिलीव्स को ला सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इलाज को हल्का ना जानें, इसके साथ जुड़े रहें, स्टिक विद इट। इसको मजाक ना समझें, इसको डीप ब्रीथिंग करें, अपने कंसल्टेंट से मिलें, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से रब्ता करें जितना जल्द हो सके और इस इलाज को शुरू करें। इस इलाज के साथ साथ इसकी मेडिकेशन भी होती हैं। आमतौर पे ब्रेन का केमिकल जो सीरोटोनिन है उसको रिलीज़ करने के लिए एसएसआरआईज़ दी जाती हैं, कभी बीटा ब्लॉकर्स भी दी जाती हैं और कभी आपका जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंग्जाइटी भी देगा और ये आपको 4-6 माह लेनी है अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, इसे बीच में नहीं छोड़ना। आमतौर पे किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ में इंसान इतना ज़्यादा तलख़ी महसूस करता है कि वो इलाज लेना भी पसंद नहीं करता, वो इलाज को भी बीच में छोड़ देता है। तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एक-एक लफ्ज़ आपके साइकोलॉजिस्ट का आपके लिए अहम होता है। हम एक इसके रेलेवेंट एक क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपका वो देखा है फेसबुक पे ऐड, तो उसमें आपने कहा है कि कोई सवाल हो तो वो करिएगा। तो मुझे ना शदीद किस्म की एंजाइटी है। बाहर जाने में मुझे जो है ना तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा घर से बाहर निकलूँ तो वैसे बैठे बैठे भी हो जाती है। मसला ये होता है कि जो है ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है, मुंह खुश्क होता है, धड़कन तेज होती है। लेकिन बाकी सिम्टम ज़्यादा नहीं आते। जो मेरा सांस वाला सिम्टम है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी बाहर निकलूँ, बाजार में जाऊँ, रश में, भीड़ में, तो मेरा सांस बंद होने लगता है। सवाल ये है कि ये दिमाग में प्रॉब्लम होती है तो सांस पे असर क्यों पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सांस के बारे में सोचूंगा तो मुझे सांस आएगा, हालांकि सांस मेरा चल रहा है, लेकिन मुझे 1.5 साल से ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे सांस अंदर मेरे चल नहीं रहा। तो ये सांस पे असर क्यों करती है जो एंजाइटी है? ये जो पुलिस जवाब जरूर दीजिएगा। अगर 2 मिनट का भी दें, 1 मिनट का भी दे दें तो मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा सा आपकी मेहरबानी होगी। आपसे मैं इंशाल्लाह जो है ना कुछ दिन तक सेशन भी लूंगा और आपकी मतलब ये जो आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब, आपकी 1 मिनट की हुई बात पे मैं जो है ना आप मेरी ज़िंदगी बड़ा असर पड़ेगा। मतलब मैं जो मेरा मसला है ये थोड़ा हल होना लग जाएगा। मेहरबानी करके जवाब दे दें, 1 मिनट के लिए दे दें। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे भाईजान। जितना मैं मजबूर हूँ ना मुझे पता है, और मेरी इस बीमारी को मानता ही कोई नहीं है। क्या करूँ? कोई कहते ही नहीं है, कहते तुम तो ठीक ठाक हो, हट्टे कट्टे हो, कुछ नहीं है आपको। तो लेकिन जो मेरे अंदर तूफान चल रहा है वो मुझे पता है। वही मुझे हर वक्त मालूम महसूस होता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है, हालांकि मेरी जो है ना मैं अपने लंग्स का एक्सरे कराया है और छाती का, दिल का, ईसीजी को कुछ भी नहीं है। हर वक्त ये महसूस होता है कि जैसे सांस घुट रहा है और मैं मर रहा हूँ। जी, इनको लगता है कि इनको सोशल फ़ोबिया है, हालाँकि इनको इलनेस एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स भी हैं। एंग्ज़ायटी की और भी किस्में हैं, आपको खुद डायग्नोज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपने मुआलिज से राब्ता करना चाहिए। जल्द अज़ जल्द इनको सेशन की ज़रूरत है। इनसे मिलते-जुलते और भी कई क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो साइकोथेरेपी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं कर रहे। तो आपको चाहिए जितना जल्द आप साइकोथेरेपी शुरू करें और मेडिकेशन शुरू करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए सही होगा। आम तौर पे हमारी सोसाइटी में नफ़सियाती अमराज़ को नहीं समझा जाता, नहीं माना जाता और कुछ लोग तो इसका मज़ाक बना देते हैं। एंग्ज़ायटी का आपके साँस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसमें साँस रुकता नहीं है, लेकिन इंसान को लगता है कि उसका साँस रुक जाएगा, क्योंकि एंग्ज़ायटी ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि आने वाले वक़्त को लेके इंसान को
ایک دڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے، کہیں اسے کچھ ہو جائے گا۔ کسی کو بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، کسی کو کراؤڈ نہیں پسند، کسی کو بیماری کا خوف حاوی ہو جاتا ہے، ہیلتھ انگزائٹی، کسی کو کارڈیو فوبیا ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے۔ تو عام طور پہ یہ سارے کے سارے جو انگزائٹی کی ٹائپس ہیں یہ کوموربڈ ہیں، ایک انگزائٹی کے ساتھ دوسری انگزائٹی بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو اس کا علاج لینا چاہیے پراپر۔ اور بلیو می، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ڈیپ بریتھ کرنا ہے، آپ کو ریلیکس ہونا ہے، اپنے ٹریگرنگ فیکٹرز کو نوٹ کرنا ہے، فوراً سے ان ٹریگرنگ فیکٹرز کا محتاج یا ڈپینڈنٹ یا وکٹم نہیں بن جانا، اس جمود کو توڑنا ہے۔ آپ کو ڈسٹریکشن کرنی آنی چاہیے، اپنے آپ کو آرے لگانا آنا چاہیے کہ آپ خود کو فوری طور پہ مصروف کریں۔ تو اگر آپ اپنے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے کلائنٹس شکایت کرتے ہیں کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ مجھے مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے اور بھی کلائنٹس ہیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہوگی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ کویشچنز اور ہم شامل کرنے جائیں گے۔ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ جو اس بیماری میں گھس جائے وہ کبھی نہیں باہر آتا، تم جتنے بھی کر لو، کوشش کر لو، ایسے کہتے ہیں۔ پھر میرا دل سا ٹوٹ جیسا جاتا ہے، کیا کروں؟ یہ گھر والے جو ہیں وہ خود اس بیماری کو پیک پہ پہنچا دیتے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی ارد گرد دوسرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن نہ کریں۔ آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کی تباہی کے لیے بھی آپ اپنے الفاظ نہ کہیں، پلیز اس چیز کو سمجھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔